مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے غزل الغزلات کی کتاب کا سرسری مطالعہ کریں گے۔ غزل الغزلات، غزلوں میں سرتاج غزل، گیتوں میں سے بہترین گیت، غزلوں کی غزل، سانگ آف سانگس، سانگ آف سولومن، گیتوں کا گیت۔ اس سے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، روحانی غزلیں گایا کرو۔ اردو ادب میں جو لفظ غزل ہے، اس کا مطلب ہے محبوب سے باتیں کرنا یا محبوب کی باتیں کرنا۔ لیکن ایک دلچسپ اس میں یہ بھی اس کا معنی ہے، مطلب ہے کہ جب تیر ہرن کے گلے میں لگتا ہے اور اس کرب میں جب اس کے گلے میں سے جو آواز نکلتی ہے، اس زخم کی وجہ سے جو تیر کے باعث لگتا ہے، اس آواز کو غزل کہتے ہیں۔ یہ اردو ادب کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ مقدس گیت تمام گیتوں میں اس لیے سرتاج ہے کیونکہ اس میں محبوب یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ ربی عقیبہ کے مطابق جس دن سلیمان کی غزل الغزلات اسرائیل کو دی گئی، اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں۔ تمام نوشتے مقدس ہیں، لیکن غزل الغزلات مقدس ترین ہے۔ سلیمان بادشاہ نے پرانے عہد نامہ کی 3 کتابیں لکھیں، اور جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ سلیمان بادشاہ نے 2 زبور بھی لکھے۔ زبور 72 جو بڑا مشہور زبور ہم گاتے ہیں، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، اور زبور 127 اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے۔ جو 3 کتابیں سلیمان بادشاہ نے لکھی، امثال، وائس کی کتاب اور غزل الغزلات۔ امثال کی کتاب کا تعلق اخلاقی زندگی سے ہے، وائز کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور غزل الغزلات کا تعلق روحانی زندگی سے ہے۔ سلیمان بادشاہ نے پہلی سلاطین 4 باب کی 32ویں آیت کے مطابق 3000 مثلیں کہیں اور 1005 گیت لکھے، اور ان گیتوں میں سے یہ جو غزل الغزلات ہے، اس کو شاہکار گیت کہا جاتا ہے، ماسٹر پیس کہا جاتا ہے، غزلوں کی غزل کہا جاتا ہے، گیتوں کا گیت کہا جاتا ہے۔ سلیمان کا دور حکومت جو تھا سن 970 کاف میم سے 930 کاف میم تک، اور 40 سال سلیمان بادشاہ نے متحدہ اسرائیل پر حکومت کی، اور یہ متحدہ جو اسرائیل تھا، یہ اسرائیل کا 3را بادشاہ تھا۔ پہلا بادشاہ ساؤل تھا، اس نے بھی 40 سال سلطنت کی۔ دوسرا بادشاہ داؤد تھا، اس نے بھی 40 سال سلطنت کی، اور تیسرا بادشاہ ساؤل تھا۔ سلیمان کا دوسرا نام یدیدیہ تھا۔ دوسرا سموئیل 12ویں باب کی 25ویں آیت کے مطابق، جس کا مطلب ہے خداوند کا محبوب، خداوند کا پیارا۔ غزل الغزلات کا مصنف سلیمان ہے، اور یہ پہلے باب کی پہلی آیت میں، پھر 5ویں آیت میں، اور تیسرے باب کی 8ویں آیت میں، اور 11ویں آیت میں، اور 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں تقریباً 6 دفعہ اس کتاب میں سلیمان بادشاہ کا نام آتا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے، اس بات
کو بیان کرتا ہے کہ سلیمان ہی اس کتاب کا لکھنے والا ہے۔ اس کتاب کے 8 باب ہیں اور 117 آیات ہیں۔ غزل و غزلات جو ہے یہ عشقیہ جو رومانوی نظمیں ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ یہودی غزل و غزلات کو خدا اور انسان کے تعلق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جیسے یسایہ 54 باب میں خدا کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں خالق تیرا شوہر ہوں، اور بنی اسرائیل کو وہ اپنی بیوی کہتا ہے۔ یہ ایک روحانی رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں ہم یسوع مسیح کو اپنا دلہا اور کلیسیا جو ایمانداروں کی جماعت ہے، دلہن، وہ اس کی دلہن کہلاتی ہے۔ یہ روحانی رشتے ہیں جو پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں بیان کیے گئے، یعنی یسوع ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں۔ غزل و غزلات 8ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ بال ہامون میں سلیمان کے تاکستان تھے، کھیت تھے، چراگاہیں تھیں، اور وہ بال ہامون میں اپنے تاکستانوں کو دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ تاکستان میں گیا تو اس نے ایک سیاہ فام، ایک خوبصورت لڑکی شولمیت کو پاکستانوں میں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اس نے پایا، اس کو دیکھا۔ سلیمان بادشاہ کو اس سے پیار ہو گیا، پہلی نظر میں اس سے عشق ہو گیا۔ سلیمان بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں اپنے اس جاہو جلال میں اس سے ملوں گا تو شاید وہ گھبرا جائے، خوف زدہ ہو جائے اور میری محبت کا انکار کر دے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے محل میں جاتا ہے اور ایک چرواہے کا روپ دھار کے وہ دوبارہ بال ہامون میں ان کھیتوں میں آتا ہے جہاں پہ یہ شولمیت جو سیاہ فام ہے لیکن خوبصورت ہے، یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ بظاہر تو وہ چرواہا ہے لیکن اندر سے حقیقت میں وہ ایک بادشاہ ہے۔ اور سلیمان شولمیت سے بات چیت کرتا ہے اور وہ آلریڈی اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور پھر شولمیت بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور شولمیت خاص طور پر اس سے پوچھتی ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک حیرانی کی بات تھی، ایک اچنبھا تھا کہ وہ ہر روز اور دن کے بہت سے لمحات میں بہت سے وہ گلوں کو دیکھتی تھی، بہت سے چرواہے گزرتے تھے اپنی بھیڑ بکریوں کو وہاں سے لے کر، لیکن یہ پہلا چرواہا تھا جس کو اس نے فرسٹ ٹائم دیکھا، جس سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اور پھر غزل الغزلات کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں شولمیت کیا کہتی ہے میری جان کے پیارے، مجھے بتا تو اپنے گلے کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے۔ اب وہ جب اس کی عشق میں وہ بھی گرفتار ہوگی، اس کی محبت میں گرفتار ہوگی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو پہلے کبھی میں نے اس چرواہے کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان بادشاہ ہے لیکن وہ چرواہے کا روپ دھار کے اس کے پاس آیا ہے، اور پھر وہ پوچھ رہی ہے کہاں چراتا ہے اپنے گلوں کو، دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے، میں تیرے رفیقوں یعنی دوستوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں، یعنی میں کیوں ادھر ادھر سے پوچھوں تیرے بارے میں، تو خود مجھے اپنے بارے میں بتا تاکہ مجھے تجھے ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ پھر سلیمان اگلی ہی آیت میں جواب دیتا ہے، غزل پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے عورتوں میں سب سے جمیلہ، وہ کہتا ہے جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو نہیں جانتی تو وہ ایک بھید کی بات بتا رہا ہے، تو گلے کے نقشے قدم پر چلی آ اور اپنے بزغالوں کو یعنی بروں کو، بھیڑ کے بچے کو اور بکری کے بچے کو بزغالہ کہتے ہیں، چرواہے کے خیموں کے پاس چرا۔
शोलमीत से पहली मुलाकात के बाद उसे कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर गज़रुल गज़ात तीसरे बाब की अगर हम 6ठी आयत से 11वीं आयत तक पढ़ें तो हम ये जानते हैं और देखते हैं कि सुलेमान की पालकी का जिक्र है, उसके बहादुरों का जिक्र है, वो पहलवानों के साथ, वो अपने शमशीर जन और जंग के जो माहिर है उनके साथ वो आता है। और फिर वो एक पालकी में बैठ के जब आता है तो लोग इंतजार जैसे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लिखा है ये ब्याह का दिन है, शादी का दिन है। अब वो तो मुंतजिर होंगे, लड़की वाले या उसके घर वाले या लड़की, एक चरवाहा आ रहा है एक बारात लेके, एक शादी का जुलूस होगा और उसके दोस्त होंगे, लेकिन वो उनकी हैरानी और उनकी जो खुशी का ठिकाना रहा कि ये चरवाहा जो था, ये चरवाहा नहीं, ये एक बादशाह है और पालकी में बैठ के आ रहा है। और फिर इसी दिन लिखा है उस ताज के साथ जो उसकी मां ने उसके ब्याह के दिन उसके दिल की शादमानी के रोज उसके सर पर रखा। अगर वो अपने बादशाह के जलाल में आता तो शोलमीत खौफजदा हो जाती। खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार था, वो हमसे प्यार करता था, और इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है कि कोई शख्स आपको अपनी सूरत बख्श दे। हालेलुया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया। हालेलुया। क्यों बनाया? क्योंकि खुदा अपने आप को देख नहीं सकता था और खुदा ने बना के मुझे और आपको इस जमीन पर रखा। और फिर खुदा जब मुझे और आपको देखता था और देखता है तो खुदा अपने आप को देखता है। हालेलुया। आपको याद होगा कि मूसा के टाइम में 70 बुजुर्गों ने जब खुदा के जलाल को देखा तो उन्होंने कहा कि हमने तो बात नहीं करनी, हम डर गए हैं, हम खौफजदा हैं, तू ही मूसा खुदा से बातें किया कर। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने जाहो जलाल में इस दुनिया में आ जाता तो कौन उसके पास आता, कौन सा सिपाही उसको पकड़ सकता? लेकिन वो तेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में वो इंसान बन के, जैसा मैं था वैसा बन के वो इस दुनिया में आया। वो जब इस दुनिया में आया तो वो इंसान था, लेकिन वो अपनी जात में कामिल खुदा भी था। हालेलुया। और उसकी एक छोटी सी झलक हमें बाग गतसमनी में नजर आती है। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही आते हैं तो यीशु ने कहा किसे ढूंढते? उसने कहा यीशु नासरी को। तो उसने कहा मैं ही हूं। और वो जो, क्योंकि वो सिपाही हैकल के सिपाही थे और वो यहूदी थे, वो जानते थे कि मैं हूं का क्या मतलब है, और वो सिजदे में गिर गए। उनको ये पता था कि हमारे सामने जो खड़ा है ये यहोवा खुदा है। हालेलुया। फिर पतरस और यूहन्ना और याकूब ने कोहे तबूर पर यीशु मसीह की जलाली सूरत को देखा। अभी हम आईना में धुंधला सा देखते हैं, धुंधला देखते हैं, लेकिन उस वक्त हम रूबरू देखेंगे। जब यीशु मसीह आएगा, अब वो पहले बर्रा बन के आया, वो यहूदा के कबीले का बब्बर बन के आएगा। वो अब इंसानी सूरत में नहीं आएगा, वो जलाली सूरत में आएगा, वो जलाली लिबास में आएगा, वो जलाली हालत में आएगा। और जब हम उसको वेलकम करेंगे, जो तैयार होंगे, तो हम भी उस जैसे ही हो जाएंगे। हम भी जलाली बदन हासिल करेंगे और हम उसके जलाल में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह की आमद के मुंतजिर हैं। उसने वादा किया शोलमीत से और वो उसको लेने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अभी यीशु मसीह की हमारे साथ निस्बत हुई है, मंगनी हुई है, कोलो करार हुए हैं। और इस टाइम में ये जो मंगनी और शादी के दरमियान जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, ये वफादारी शो करने का होता है। जो मंगेतर को लड़के को लड़की के साथ और लड़की को लड़के, मैंने अपने आप को तेरे लिए महफूज रखा, अपने आप को तेरे लिए पाक रखा, मैं वफादार रहा, वफादार रही। और अब हम इज़्दवाजी जो ताल्लुक है, इज़्दवाजी जो सिलसिला उसको शुरू कर सकते हैं। यीशु मसीह आने वाला है, हमारी उसके साथ निस्बत हुई है और रैप्चर होगा, वो हमें आसमानों पर लेकर जाएगा और हम उसके साथ फिर अब्दुल्लाबाद रहेंगे। ये कहानी थी गज़रुल गज़ात की किताब में सुलेमान और शोलमीत की। खुदा मुझसे प्यार करता है,
خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لا کے اس کی ساتھ ہماری نسبت ہو جائے، ہم اس کی دلہن بن جائیں، اور یہ ایک ابدی رشتہ جو ہے قائم ہو جائے، یہ روحانی رشتہ جو ہے قائم ہو جائے، اور ہم اس کے ساتھ ابدیت بسر کریں۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔